حضرت شبلی رحم اللہ، حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے، جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے، پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی، اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے۔ تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ، اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہاں، رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے، رحم ہی رحم ہے۔ ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا، ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تھوڑا سا میرے دوستو اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ، اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لوگے، پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے؟ ہاں، اخلاق اچھے کر لو، کڑوئی کو سلی بات آگے سے جواب مت دو، ہمت تو کرو، ہمت تو کرو۔ میں نے لگایا اس کو، کوئی نہیں بیٹا، ہاں، ناراض تھوڑی ہوتے ہیں، ہاں، ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا، ہاں، کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں، یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں، اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں، کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر۔ جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو۔ ہاں، وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے۔ جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے۔ ہاں، تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہاں، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی، فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہاں، کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں، میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن، ختم ہوگی بات۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ ہاں، توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے، فوراً معافی آ جاتی ہے۔ 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا، تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا۔ ہاں؟ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ میرے دوستو، آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو، مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا۔ وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ہاں، اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو۔ مولانا یوسف صاحب رحم اللہ فرماتے تھے
اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولوی یوسف صاحب کا میں کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ مولوی یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ان کے بیان میں۔ اور یہ ان کا، حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا، حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا۔ آپ اس بیان کو پڑھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے۔ ہاں، امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا۔ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب، یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں، یہ ہمارے ہی تو ہیں، اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے۔ اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ ہاں، بات میری ختم، بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں، بھائی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی، دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں، میں پرسنلی کسی گھر میں، جو میرے لیے مشکل ہو جائے، یار ایک مرد ہوں، ہاں، کسی کے گھر میں، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا، اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا، کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر، ہاں، اس کو سامنے رکھ کے، شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی گھر آ گئی۔ اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں، یہ صرف بیٹھے ہیں سارے مولوی، تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں، تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی، وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال۔ ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو، اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی۔ ہاں، اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ، یہ ازل سے ابد تک، ہاں، ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے۔ تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک۔ مجھے ایک مرتبہ مولوی طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر، اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے۔ ہاں، اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی، ادھر سے نکال دی، ادھر سے ماں کی بات سنی، یہاں سے نکال دی، ٹھیک ہے، ہنستے رہنا ہے، مسکراتے رہنا ہے۔ بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا، ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا، بالکل ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے۔ ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا، تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ، جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی، بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی، سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو، تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، ہاں۔ تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں، بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے ہوئے تھے، ارے کوئی نہیں یار، چلتا ہے، سب چلتا ہے، وہ کوئی سچ تھوڑی تھا، اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار، ہاں ہاں۔ اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے، اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ۔ اور یہ یاد رکھو بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی، ہاں۔ ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے،
ایک اس کے قریبی دوست، ایک اس کے خدام اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے؟ وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ وہ ایک بڑے بزرگ تھے. ہاں سنا ہے وہ سب نے، بہت بڑے. میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے، تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے، میں اس کو بتاتی ہوں اتنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں، میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں، آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا. آپ تھے؟ اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں؟ ہاں وہی اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس سے بھئی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے، نک نیم رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے. اور کس نے رکھا ہے بھائی؟ شاباش شاباش. اور اشرف نے بھی رکھا ہے. اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے. 2 پیٹ نیمز تھے، 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے. ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حمیرہ روشن چہرے والی. ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے. عائش. میری اپنی بیگم کا نام عائشہ ہے، میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا. وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے. ہاں مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے؟ ارے میں نے کہا یہ تو ہے. پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی. پوری بات سنائی اس کو میں نے. تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی. کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو، وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم. وہ اسی کو خوش ہو جائے گی، اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح. مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی. جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو گھر جو کھانا بناتا تھا، جس کے گھر کھاتے تھے، اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے، ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا، اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ایک دفعہ پتا چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا، وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی. کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے، میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں، اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. کیسا ظلم ہے یار. یہ کیا تبلیغی ہے؟ 0/0. تو گھر والوں کے ساتھ، گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو. ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے. تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین؟ کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے. وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے. تو گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی، یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے. تو باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی، کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے. اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اس کے کھٹکھٹانے پر. تو اب کیا ہو گیا؟ کہا حضرت وہ ایک لایا تھا، مسئلہ تو تھا، لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں نے، تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں. تو کیا ہو گیا؟ آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی. تو آپ مسکرا دیے. ارے کہا یار کہ جھاڑ کھا لی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار، دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی. اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی نا، میری اولاد تھی، تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا. ہاں میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، سارے گھر کو صاف رکھتی ہے. جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے. یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا. ہاں اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں. ہاں گھر والی کے آگے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، میرا ماموں سسر تھا، جب میری شادی ہونے لگی نا، میرا بھی دماغ 7ویں آسمان پہ تھا. تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا ایک کام کرنا، میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولا دیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یار بات یہ دیکھ، اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے، اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے، اپنا بھی ٹینشن رہے گی، اپنے کو بھی یار کہ کیا اس کو کروں میں، منہ بسورا ویسے. اس لیے جیسے کو مسئلہ ہو، چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو، کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی. عورت کی
جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے, شوہر سے معافی مانگتی ہے, تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک. آئی ایم سوری, میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی. ہاں, تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے. تو فوراً منا لو جا کے اس کو, تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا, میری بیوی جو تھی, جب اس نے دیکھا شروع میں میرے اس کے جھگڑے ہوتے تھے نا, جیسے ہی جھگڑا ہوا میں منا لیتا تھا, میں تو سیٹ ہو جاتا تھا, شکر ہے یار منا لیا, ٹھیک ہے, ادھر جھگڑا ہوا منا لیا. اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے, اب وہ جب میں منانے لگتا ہوں کہتی ہے 1 منٹ 1 گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا, تاکہ وہ چاہتی ہے میں 1 گھنٹے اذیت میں بیٹھا رہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ اذیت ہو. ہاں, میں نے منا لیا تو قصہ ختم. وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آ کے منا لیتا ہے. ہاں, تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا, گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.